تکمیل قرآن کریم فی التراویح کے موقع پر شریک ہیں۔ جن بچوں نے قرآن کریم سنایا، اللہ تعالیٰ ان کا سنانا قبول فرمائے اور آپ حضرات کا سننا بھی اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور پڑھنے اور سننے میں جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتارا ہے۔ قرآن کریم گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے اتارا گیا، اور اپنے نزول کے دور سے لے کے آج تک یہ کتاب انسانیت کو راستہ دکھا رہی ہے۔ لیکن اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کتاب بالکل سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور اس راستے پر جو لوگ چلے ان کی کامیابی کی ضمانت بھی یہ کتاب دے رہی ہے، اور جو اس کے خلاف ہیں عملاً اس کتاب کی رہنمائی سے پھر گئے، ہٹ گئے، بھاگ گئے، ان کی ہمیشہ کی ناکامی اور بربادی کی ضمانت بھی اس کتاب نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اہل جنت کا ذکر بھی فرمایا اور اہل جہنم کا ذکر بھی کیا۔ جنت والے کامیاب ہیں اور جہنم والے ناکام ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ جو کامیاب ہیں ان کی کیا خوبی ہے، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے قرآن کریم کو مانا اور قرآن کریم کی بات کو تسلیم کیا، اس کے وعدوں پر یقین کیا، اور جو اللہ نے کہہ دیا اس پہ سر تسلیم خم کیا، اور جو ناکام ہوئے وہ 100% اس کتاب کے باغی بننے کی وجہ سے نامراد اور ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عزت اور ذلت کی بنیاد بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جو باقاعدہ طور پر امام ابن ماجہ اور امام مسلم نے بیان فرمائی۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرے گا قوموں کو، افراد کو اس کتاب کے ذریعے، اور کئی دوسروں کو اسی کتاب کی وجہ سے گرائے گا اور ذلیل بھی کر دے گا۔ پارہ نمبر 1 میں رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہ قرآن ہدایت کا سب سے قوی اور طاقتور سبب ہے۔ اس کے بغیر آپ کو تاریکی میں روشن راستہ نظر نہیں آ سکے گا۔ جس ماحول میں یہ کتاب اتری 100%
اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ گمراہ تھے، ان کے عقیدے برباد ہو گئے، ان کے اخلاق کا جنازہ نکل گیا، علم سے دور، اور ان لوگوں کو ادب آداب بھی کچھ معلوم نہیں تھے۔ ظاہری شکل میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اب سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں اس کتاب کو اتارا، اور کیا اعلان کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے۔ کیا چیز آئی ہے؟ بولو یار۔ کیونکہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، گمراہی ہے، جہالت کا بسیرا ہے، لوگوں کو راستہ دکھائی بھی نہیں دیتا، اتنا اندھیرا چھا چکا ہے۔ اب اگر روشنی کہیں سے آ جائے تو لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے اور مسئلہ بھی تب حل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ اگلے جملے میں اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ روشن کتاب ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم وہ روشنی اور لائٹ تھی جس نے عرب کے گمراہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا۔ اب جو لوگ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہ رہے ہوں اور قرآن کریم سے بھی دور ہو جائیں، اس کو تسلیم ہی نہ کریں، تو آپ خود سوچیں کہ ان کو سیدھا راستہ کیسے نظر آئے گا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس وقت اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک روشنی ہے اور واضح کتاب ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ یہ اللہ کی رسی ہے، سارے مل کر اس کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے نہ بنو۔ اگر تم فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارے فرقے بھی ختم ہو جائیں گے، تمہاری جہالت بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری گمراہی بھی ختم ہو جائے گی، اور تم سارے ایک امت بن جاؤ گے، صراط مستقیم پر کھڑے ہو جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں اس کتاب کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب یہ پیغام اللہ کا اس دور کے لوگوں کو ملا تو معاشرے میں دو طبقے سامنے آ گئے۔ ایک طبقہ جنہوں نے اس کو سنا اور بڑے غور سے سنا، اس پہ غور کیا، فکر کیا، اور اس بات کو مانا کہ واقعی یہ کتاب صحیح کہہ رہی ہے، اور اس کتاب کی اس روشنی کے نتیجے میں ان کے اپنے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو درست کرنا شروع کر دیا، اور اس کتاب نے جو پیغام دیا اس کو تسلیم کیا۔ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا تھا، اور ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے صراحتاً سامنے آ کر اس قرآن کا انکار کر دیا کہ ہم اس کتاب کو مانتے بھی نہیں اور اس کتاب کے پیغام کو بھی تسلیم نہیں کریں گے بلکہ مقابلہ کریں گے۔ جنہوں نے مانا ان کو کہتے ہیں مؤمنین، ایمان والے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو کہتے ہیں کافرین، یعنی کفر کرنے والے۔ جب تک قرآن کریم نہیں اترا تھا مومنین اور کافرین کی تقسیم نہیں تھی۔
ایمان والوں نے کہا ہم اس کتاب کو تسلیم کرتے ہیں، اس کتاب کو سنیں گے، اس کتاب پر عمل کریں گے، اور اس کتاب کو پھیلانے کی خاطر جو قربانی دینا پڑی دے دیں گے۔ اور جو کافر تھے انہوں نے کھل کر اعلان کیا پارہ 24 میں، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو ہم سنیں گے بھی نہیں، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور سننے بھی نہیں دیں گے، جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں ہم شور شرابہ کریں گے۔ توجہ رکھیے گا میری طرف۔ تو جب قرآن کریم اترا تو کتنے لوگ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے؟ بولیے، بولو بھائی، اونچا بولو۔ میں تو سن زیادہ بیمار ہوں یار، گولیاں دوائیاں کھا کھا کے تواڈے کول بیٹھا۔ توجہ میری طرف کریں۔ قرآن کریم کے آنے سے پہلے سارے لوگ ایک ہی طرز پہ تھے، لیکن جب اللہ نے یہ کتاب اتاری اس کے بعد معاشرے میں کتنی تقسیمیں ہو گئیں؟ اونچا بولو، دو۔ ایک ہیں جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا نہیں مانتے۔ ایک طبقے نے کہا ہم سنیں گے، دوسرے نے کہا سنیں گے نہیں۔ ایک طبقے نے کہا سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی، دوسرے طبقے نے کہا سنیں گے بھی نہیں، سننے دیں گے بھی نہیں، اور ساری صلاحیتیں لگا دیں گے اس کتاب کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پارہ نمبر 15 میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ دنیا گمراہ ہے، جنت کا راستہ کسی کو پتہ کوئی نہیں، صراط مستقیم کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی کتابیں ان کو راستہ نہیں دکھا سک رہی، دنیا کے راہبر گنگ ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں سیدھا راستہ ہے کون سا۔ تو اب ساری انسانیت جو سیدھے راستے کی تلاش میں بھٹک رہی ہے، تو ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ یہ وہ عظیم کتاب قرآن کریم ہے، یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو لوگوں کو بالکل سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ طاقت کسی اور کتاب میں نہیں۔ اور اگر تم اس کو تسلیم کرو گے تو تم ایمان والے بنو گے۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کو خوشخبری دینی ہے، ان کو بشارت سنانی ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کو ماننے کے نتیجے میں ان کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ اجر ان کو دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب جس طبقے کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے، انہوں نے اللہ کو دیکھا کوئی نہیں، انہوں نے آخرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، غیب کے جہان کو بھی نہیں دیکھا، قبر حشر کی زندگی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہے، انہوں نے کہا ہم مان گئے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا مان رہے ہیں، مشاہدے میں نہیں ہے مان رہے ہیں۔ عقل تو کہتی ہے جو نظر آئے اسے مان، جو پکڑائی دے اسے مان، جو سنائی دے اسے مان، جس کو چکھ سکو اسے مانو، جس تک رسائی ہو اسے مانو۔ لیکن اللہ نہ سنائی دے رہے نہ دکھائی دے رہے، جنت نہ سنائی دے رہے نہ دکھائی دے رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے۔ تو ایمان والوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم آپ پر یقین کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا قرآن سچا ہے، آپ کا رسول سچا ہے۔ بس جب انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اللہ نے ان لوگوں کو ایمان والوں میں شامل فرما لیا۔ توجہ رکھیے گا۔ اب ظاہری طور پر کیا نظر آ رہا ہے؟ غور کیجئے گا، میں اپنی بات اپنے عنوان پر لانے لگا ہوں۔ ظاہراً کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ جن لوگوں نے مانا ہے
وہ غلام ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، غریب ہیں، پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں، اور جو مقابلے میں ہیں وہ مکہ کے جاگیردار ہیں، مکہ کے سردار ہیں، قبائل کے انچارج ہیں، مال کی فراوانی ہے، نوکر چاکروں کی بھرمار ہے، بین الاقوامی تعلقات ہیں، تجارتی قافلوں کے مالکان ہیں، سارے مکہ پر ان کی حکومت ہے۔ میری مراد ابو جال اینڈ کمپنی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، بلال حبشی مان رہا ہے، غریب ہے، اور یہ جتنے بھی حضرت سمیہ ہیں غریب ہیں، ذوالنیرہ غریب ہیں، علی نے مانا غریب آدمی ہے، زید بن حارثہ نے مانا غریب آدمی ہے، اکا دکا کسی امیر نے مانا۔ تو یہ جو لوگ مان رہے ہیں یہ تو معاشرے میں کمزور ہیں، اور جو نہیں مان رہے وہ معاشرے کے طاقتور لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب تو میں نے اتاری ہے کہ یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی، اس کی تابعداری کرنا۔ اور رسول کائنات فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت دے گا، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی دے گا، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ بلند کر دے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا، کئیوں کو برباد کرے گا، محتاج کرے گا، گرائے گا، اور اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو ظاہری طور پر اس قرآن کے مقابلے میں آنے والے تو عزت والے نظر آ رہے ہیں، پیسوں والے ہیں، اقتدار والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور جو اس کو مان رہے ہیں وہ ظاہراً معاشرے میں دبے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، تکلیف دیے جا رہے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں، مکہ سے ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ جب سے اس کتاب کو مانا اس دن سے سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور اللہ کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے ذریعے اللہ بلندی دے گا، اس کتاب کے ذریعے اللہ عزت دے گا، اس کتاب کی وجہ سے اللہ اقتدار دے گا، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تمہیں دنیا میں روب دے گا، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ یہ کیسا عجیب ایمان ہے کہ انہوں نے مانا تو ہے لیکن ظاہری اسباب نتیجہ الٹ کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن وہ ایسے پکے ہیں کہ جو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ ایسے باوفا بن کر کھڑے ہیں کہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیے، میں قریب کر کے بات سمجھاتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک ہے، اور آج حضرت کتنا روزہ تھا؟ کتنا روزہ ہے جی؟ جنا رکھے ہاتھ کھڑا کرو۔ یہ تکیے جن جناب مزید 5 سال بھی کوئی نہیں رکھنا، اتنے پچونگڑے جن انہیں بھی ہاتھ کھڑا کیتے ہیں۔ توجہ، آج کون سا روزہ ہے؟ 17واں۔ کون سا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ 17 رمضان کو اللہ نے اصحاب بدر کو میدان بدر میں فتح عطا فرمائی تھی۔ آج یوم الفرقان اور یوم البدر ہے، ذرا غور کرنا میری بات پہ۔ میں آج ہی کے دن سے استدلال کر کے آپ کے سامنے نتیجہ رکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ بات کھل جائے گی۔ اور آج 17 رمضان ہے، اور سن 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کی 17 ہی تاریخ کو مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ توجہ رکھیے، میدان بدر ہی کو لے لیجئے، اس آیت اور اس حدیث کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ غور کیجئے گا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ انشاءاللہ اس واقعے سے آپ میرے مدعا کو سمجھ جائیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو دنیا میں سب سے نیچے چلے گئے تھے، سب سے گمراہ تھے، سب سے بہک گئے تھے، سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے تھے، سب سے زیادہ ظالم تھے، سب سے زیادہ گناہگار تھے، ان مکہ والوں پر اس دور میں رب نے قرآن اتار کر فرمایا اس کتاب سے روشنی لو، ہم تمہیں کامیابی دے دیں گے۔ ایک طبقہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا ہم اس کتاب سے روشنی لیں گے،
ہم اس کتاب سے رہنمائی لیں گے، ہم اس کتاب کو سنیں گے، ہم اس کتاب کو سنائیں گے، ہم اس کتاب کو پھیلائیں گے، ہم اس کتاب کے نظام کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے ہم اس قرآن کا راستہ روکیں گے، اگر کوئی پڑھے گا ہم اسے ماریں گے، اس پہ تشدد کریں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے، اس کو جیل میں ڈالیں گے، گلیوں میں گھسیٹیں گے، تلواروں کے سائے میں ذبح کر دیں گے، نیزے کی انیوں پہ چڑھائیں گے، ہم اس کا اس طرح محاصرہ کریں گے کہ وہ زندہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ اس کتاب کو جس نے ہمارے عقیدوں پر ضرب لگائی ہم سننے اور سنانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کتاب نے ہمارے باپ دادا کے عقیدے کا جنازہ نکال دیا ہے، اس کتاب نے ہمارے رسم و رواج کو فنا کر دیا ہے، اس کتاب نے ہماری چودراہٹ اور سرداری کا خوف غلاموں کے دلوں سے نکال دیا ہے، اس کتاب نے لوگوں کو جرأت مند بنا دیا ہے، اس کتاب نے غلاموں کو آقا کے سامنے ڈٹنے والا بنا دیا ہے، اس کتاب نے بچوں کو حوصلہ دیا ہے، اس کتاب نے لوگوں کے دلوں کو آزاد کر دیا ہے، اس کتاب نے لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف پیدا کیا ہے، ہماری تلواروں اور طاقتوں کا خوف ختم کر دیا ہے۔ اور اگر یہ قرآن بڑھتا رہا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری کو پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ سارے ایک اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی چودراہٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس قرآن کا راستہ روکیں گے۔ مجھے بلند آواز سے بتائیے قرآن کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اب غور کیجئے، اور سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، محلوں میں، گلیوں میں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں، ملکوں میں، بڑے اعظموں میں یہ چھوٹے چھوٹے خدا بن گئے ہیں۔ وقت کے فرعون اور وقت کے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری جائز ناجائز پہ ہاں کریں، لیکن قرآن نے آ کر جب روشنی لگائی ہے تو ان کو پتہ چلا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر سردار غلط بولتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ بات انہیں برداشت نہیں ہو رہی کہ آج سے پہلے تو کوئی بولا نہیں، لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد یہ لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کا راستہ روکنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا اللہ انہوں نے کتاب کو مانا ہے، ان کی زندگی تنگ ہو گئی، انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، انہوں نے اس کتاب کو دل سے لگایا ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ تو نے کہا ہے اپنے رسول کی زبان سے کہ جو اس کتاب سے جڑے گا میں اس کو عزت دوں گا۔ ان کی جو عزت لٹ رہی ہے یہ تو برباد ہو رہے ہیں۔ 13 سال ہو گئے انہوں نے اس کتاب کو مانا ہے، لیکن مکہ کی سرزمین بھی ان پہ تنگ کر دی گئی۔ ان بدماشوں نے ان کے گھروں کو چھین لیا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے، ان کے رہن سہن پہ قبضہ کر لیا، ان کے خاندانوں پہ قبضہ کیا، ان کی تجارت پہ قبضہ کیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا، ان کے رہائشی بنگلوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور آج یہ در بدر ہیں، ایمان بچا کر مدینہ جا رہے ہیں، وہاں ان کے رہنے کا گھر بھی نہیں، سر چھپانے کے لیے کوئی مکان نہیں، کھانے کے لیے کوئی لقمہ نہیں ہے۔ تو نے کہا تھا 13 سال سے اس کتاب میں عزت ہے، اس میں بلندی ہے، اس میں طاقت ہے، انہوں نے یقین کیا تھا اور یہ اس کتاب سے جڑے، لیکن 13 سال ہو گئے کہ یہ دن بدن نیچے جا رہے ہیں اور قرآن کا دشمن چھاتا چلا جا رہا ہے، اور وہ پورے مکہ پہ قابض بن گئے۔ تو آج تو یہ مکہ سے نکل گئے، مدینہ چلے گئے ہیں، مدینہ پہنچے، ان کے اپنے گھر بھی نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں نے آدھے آدھے مکانوں میں شریک کیا ہے۔ ابھی سال یا سوا سال گزرا تھا، رمضان کا مہینہ آتا ہے سن 2 ہجری میں، اور 17 رمضان کا دن ہے۔ اسی دن میں مکہ کے 1000 کافر لشکر لے کر آتے ہیں اور مدینہ کی سرزمین کے قریب 80 میل کے فاصلے پہ میدان بدر میں تلواریں اٹھا کے کھڑے ہیں۔ ارے تم کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں ان کو قتل
کرنا ہے. کل ان کو نکالا تھا, ابھی بھی دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. کہتے ہیں نہیں ٹھنڈی ہوئی ہے, ہم نے ان کا سارا کچھ چھین لیا ہے, ہم ان کو زندہ بھی رہنے نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ ہمارے خداؤں کا رد کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان کا سچا خدا کدھر ہے, ہم دیکھتے ہیں ان کو بچا کون سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ان کو عزت کون دے سکتا ہے. ہم 1000 ہیں اور ہم ان 313 صحابہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. ارے ٹیکسلا کے مسلمان, تاریخ نے وہ دن دیکھا ہے, سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو, اسی دن میں اللہ کے رسول بدر کے میدان میں اپنے صحابہ کو لے کے کھڑے ہیں, اور صحابہ 313 ہیں, لیکن ان کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ ہیں, اور ان کے پاس 8 تلواریں ہیں, ان کے پاس 6 گھوڑے ہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جسم پہ جنگی لباس نہیں ہے, ان کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ کوئی نہیں ہے. 313 لوگوں میں سے 8 بندوں کے پاس تلوار ہے, باقیوں کے ہاتھ بھی خالی ہیں. اتنی غربت ہے کہ ڈنڈے بھی ہاتھوں میں نہیں ہے, کسی نے پتھر اٹھایا ہے, کوئی خالی ہاتھ چل پڑا ہے, اور رب کہتا ہے ان کو عزت ملے گی. دنیا والے کہتے ہیں کیسے ہوگا, جو قرآن کے مقابلے میں ہے وہ تو مکہ بھی لے کر چلے گئے, اور آج 1000 کھڑا ہے اور سارے کافروں کے ہاتھ میں تلوار ہے, جنگی لباس پہنا ہوا ہے, ہر ایک گھوڑے پہ سوار ہے, ہر ایک کے پاس تیر ہے, ہر ایک کے پاس کمان ہے, ہر ایک کے پاس نیزہ ہے, ہر ایک کے پاس شراب ہے, ان کے پاس کئی 100 اونٹ ہیں جو کئی مہینے انہوں نے ذبح کر کے پیٹ بھرنا ہے کہ ہم میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کو قیمہ بنا کر نکلیں گے. تو دنیا کہہ رہی ہے قرآن والے مر جائیں گے, قرآن والے مٹ جائیں گے, قرآن والے برباد ہو جائیں گے, قرآن والے رسوا ہو جائیں گے, اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ 3 کافر مسلح ایک نہتے مسلمان کو پکڑیں گے, اس کو یوں مروڑ کے رکھ دیں گے, اور 5 منٹ میں صحابہ نے ختم ہو جانا ہے. آج میرے رب کا امتحان ہے اور اس کتاب کی صداقت کو واضح ہونا ہے. ساری رات میرا رسول ارے ایک چھپر کے اندر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی برگاہ میں روتا ہے, اگر یہ مر گئے اور کٹ گئے قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے ہر قربانی دی ہے لیکن تیری مدد کا انتظار ہے. دنیا کہتی ہے قرآن کا دشمن جیتے گا, تیرا وعدہ ہے قرآن والا جیتے گا. عقل کہہ رہی ہے کہ دشمن جیت جائے گا, لیکن آج میں حیران ہوں کہ دنیا کیسے ہنس رہی ہے ان صحابہ کی موت پہ. میں نبی ساری رات رو رہا ہوں, جب صبح نماز کا ٹائم تھا نبی رو رو کے نڈھال ہے, اور صبح سحری کے بعد اللہ نے فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجا ہے کہ جا مصطفیٰ کو کہہ کہ تیرے رب کا وعدہ سچا ہے, رب کا قرآن سچا ہے. اللہ صحابہ کو اٹھائے گا, عزت دے گا, بلندی دے گا, فتح دے گا, طاقت دے گا, غالب کر دے گا. اور آج جب میدان لگے گا ان صحابہ کی مدد کے لیے اللہ 1000 فرشتہ نازل کر دے گا. نعرہ تکبیر, محمد مصطفیٰ, عظمت قرآن. توجہ, قرآن کس کی کتاب ہے؟ زور سے بولو. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا؟ اللہ کہتے ہیں میرا ایک قانون ہے, پارہ 24 میں, ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہ جب کسی نے کہہ دیا ہے نا کہ ہمارا رب کون ہے, زور سے بولو. رب کون؟ معبود کون؟ مشکل کشا کون؟ ہمارے سجدوں اور رکوعوں اور نظر و نیاز کا مالک اور مستحق کون؟ اللہ کہتے ہیں جب کہہ دیا نا یہ بات کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, کوئی اور نہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ثم استقاموا, پھر امتحان آئے اور وہ ڈٹ گئے, ہٹے نہیں, بھاگے نہیں, معافی نہیں مانگی, رو کے پیچھے نہیں ہٹے کہ نہیں نہیں غلطی ہو گئی. اللہ کہتا ہے طوفان آئے سہ جائیں, غربت آئے سہ جائیں, ہجرت آئے قربان ہو جائیں, گردن کٹانی پڑے پیچھے نہ ہٹیں, بچے چھوڑنے پڑے چھوڑ دیں. اس عقیدے کو پکا کریں اور اپنے دل میں اس یقین کو ثابت کر کے دکھائیں. استقاموا, جب میں امتحان لاؤں گا تو وہ استقامت کا پہاڑ بن کر دکھائے گا کہ وہ سچا ہے, وہ منافق نہیں ہے, وہ اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا, اس نے دل سے اس بات کو مانا ہے. استقامت کی اس بٹی میں وہ اپنے آپ کو کندن بنا کر دکھائے گا. صرف دعوے سے میں جنت نہیں دوں گا, دعویٰ تو سارے کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے,
اللہ کہتا ہے دعوے کو ثابت کرنا ہے، لہذا آزمائشیں آئیں گی اور ان میں تم نے ڈٹنا ہے، ان میں تم نے استقامت کا پہاڑ بننا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم پہ مشکل آئے گی میں آسمانوں سے اپنے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار دوں گا۔ پارہ 24 میں اللہ نے فرمایا میرا یہ قانون ہے۔ قرآن کریم مکہ میں اترا، اعلان ہوا الہکم الہ واحد، تمہارے خدا کتنے؟ اونچے بولو۔ اب مشرک کہنے لگا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہم باپ دادا سے سنتے آئے خدا تو سینکڑوں ہیں، سارے خدا مل کر ہمارے مسئلے حل کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ایک ہی خدا سارے کرتا ہے، سارے خداؤں کو انہوں نے چھوڑ کر ساری پاور ایک خدا کو دے دی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ عقیدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مسئلہ اس کا تھا کہ اللہ کو رب کس نے مانا ہے؟ اللہ کہتا ہے جنہوں نے مان لیا ہے، کہہ دیا نبی کے آگے آ کے کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، تو رب نے کہا تھا استقاموا کہ میں پھر امتحان ڈالوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو پھر تم نے ڈٹنا ہے، پھر ہٹنا نہیں ہے، پھر سچا ثابت کرنا ہے۔ ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، پارہ 20 میں ہے، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جب تم اتنا کہہ دو گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، ہم تمہیں جنت دے دیں گے؟ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ کہا آزمائیں گے، اور کتنا آزمائیں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پچھلی امتوں میں جب لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا نا اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر میں نے اتنے امتحان ان پہ ڈالے حتیٰ کہ ان پہ زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی، ان پر میں نے اتنے امتحان ڈالے کہ ان پر فقر و فاقہ ڈالا ہے، ان پر دشمن کو چڑھا دیا ہے، ان کے جسم پر دشمن نے لوہے کی کنگیاں رکھ کر چمڑیوں کو ادھیڑ دیا ہے، ان کو زندہ آگ میں جلا دیا ہے، ان کو نیزے کی انیوں پہ چڑھا دیا ہے۔ اتنا میں نے آزمایا ہے کہ اپنے پیغمبر زکریا کو آروں کے نیچے چروا دیا ہے، اپنے نبی یحییٰ کا سر تن سے جدا کروا دیا ہے، اپنے ابراہیم خلیل کو آگ میں چھلانگ لگوا دی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بڑا مشکل اور کٹھن راستہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمیں جب کوئی کہہ دے کہ ہم تجھے مانتے ہیں تو ہم تو پھر آزمائشیں ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ زمانے کو دکھاؤں گا کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچوں اور جھوٹوں کو جدا کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے امتحان ڈالوں گا۔ جو پکا ہوگا وہ استقامت کا پہاڑ بن جائے گا، جو کچا ہوگا ابن ابی کی طرح بھاگ جائے گا، اس میں میری مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے کہا کہ میں نے جب ان کو یہ جملہ بولا تھا، انہوں نے مکہ میں مانا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر میں نے ان کو آزمایا ہے، ان کی جائیدادوں کو چھینا ہے، گھروں کو چھینا ہے، قبیلوں کو چھینا ہے، اولادوں کو چھینا ہے، ان پر میں نے دن رات مشکل کر دیے ہیں، اور پھر یہ مدینہ میں آئے ہیں، یہاں آ کر بھی انہوں نے مجھے ہی رب مانا ہے، میرے غیر کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ آخر ان کی جان پہ بنی ہے، یہ جان کٹانے کے لیے میدان میں آ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم تمہاری طاقت کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اب ایک جان ہے جو یہ دینا چاہتے ہیں، بس یہ امتحان اپنی پیک پہ پہنچا ہے، اس لیے جب یہ اینڈ ہوا یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، استقامت میں سچے ثابت ہو گئے، اس لیے رسول سجدے سے سر اٹھا۔ آج میدان بدر میں تیرے یاروں کی مدد میں اپنے فرشتوں سے کر کے دکھاؤں گا۔ میدان لگا، شام کو رزلٹ آیا، 313 صحابہ کو اللہ نے میدان کا فاتح بنا دیا ہے۔ ساری دنیا پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ 1000 شکست کھا گیا 313 سے، اور یہ 313 ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں، پیدل آ رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، سواریاں کوئی نہیں بیچاروں کے پاس، 76-78 سواری اور 313 بندے، کچھ سوار ہیں اور کچھ پیدل ہیں، 80 میل پیدل، اور روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ عجیب بات، پھر میدان میں وہ 1000 اس طرف کھڑا ہوا ہے،
جس طرف پانی کا کنواں ہے، اور یہ بیچارے ادھر ہیں جدھر پانی بھی کوئی نہیں، عرب کی گرمی بھی اتنے عروج پہ ہے۔ یا اللہ اتنے امتحان لاتے ہیں اپنے پیاروں پہ۔ اللہ کہتا ہے ایمان کا دعویٰ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں، جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ والا ہو گیا تو پھر اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی، لیکن یہ میں تمہیں بتا دوں کہ جب وہ استقامت کا پہاڑ بن گیا اس کے بعد ساری کائنات کو میں نے اس کا غلام بنا دیا ہے۔ اب میدان میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تم دیکھو گے غریب بھی ہے، اوپر آئے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن کریم میں کہ اے مسلمانوں، بدر کے صحابہ، اللہ نے تمہاری مدد میدان بدر میں اس وقت کی، انتم اذلہ، جب تم کمزور تھے۔ کیا تھے؟ وہ زور سے بولو۔ اللہ کہتا ہے مقابلے کی شکل ہی نہیں تھی۔ برابری کا ہوتا تو کوئی بھی جیت جاتا، 1000 وہ ہیں تو چلو 800 یہ ہوتے، ادھر تلواریں ہیں تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مقابلے کی فضا ہی نہیں تھی۔ تم دیکھو ظاہری اسباب میں تم گر رہے تھے، یرفع بہذا الکتاب اقواما، تو صحابہ کو یہ فتح دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ یہ عزت دینے والا کون تھا؟ تو ایمان سے بتاؤ قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ پھر جب رب نے ان کو اٹھایا، آپ دیکھیں اس کے بعد ہر میدان میں وہ فاتح بنتے گئے، حتیٰ کہ مکہ بھی اللہ نے ان کو دیا، مدینہ بھی دیا، خیبر بھی دیا، جزیرہ عرب بھی دیا، نبی کا جنازہ اٹھا۔ 15 سال کے اندر اللہ نے ان کو دنیا کی سپر پاور ایران کا بھی بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے جو میرا ہو جائے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ کتاب آج بھی وہی ہے، فرق ہمارے اندر ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ اس دور میں منافق کہتا تھا اللہ میرا رب ہے، مشکل آتی تھی تو پھر پیٹھ دکھاتا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ اور مخلص صحابہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے، اور جب وقت آیا تو ثابت کر کے دکھایا کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ آج کا مسلمان اور اس دور کا منافق اگر ہم دیکھیں تو یہ برابر نظر آ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کی مانیں گے، لیکن جب معاشرے میں تقابل آتا ہے رسم و رواج اور سنت کا تو ہم پھر دوسری طرف چلتے ہیں۔ ہم سر سے پاؤں تک اللہ کے باغی ہوتے ہیں، کاروبار میں حرام کو ترجیح دیتے ہیں، حلال کو چھوڑ کے قرآن کے مقابلے میں آتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم ذلیل ہو گئے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس لیے آج سے وعدہ کرو کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں گے اور اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور ان قرآن والے علماء کی خدمت کریں گے، ان کی مجلس میں آؤ گے، ان کا ادب کرو گے، تاکہ یہ کتاب تمہارے سینوں اور نسلوں میں منتقل ہو تو مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کریم پڑھا سنا گیا، اس کو قبول فرما۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اپنے فضل سے معاف فرما۔ جن دوستوں نے یہ مسجد بنائی یا اللہ ان کے جنت میں محلات تو بنا۔ یا اللہ دامے درمے سخن قدمے جنہوں نے دین کے مسئلے میں تعاون کیا، تو آخرت میں دنیا میں ان کا تعاون فرما۔ یا اللہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ ہمیں قرآن پر سچا سچا پکا کھرا ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ اس کتاب کو پورے یقین کے ساتھ ماننے، اپنانے، پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ مسجدوں مدرسوں کو یا اللہ ہمیں مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جانی مالی طور پر دین کی خدمت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ ہمارے اساتذہ، مشائخ، والدین، اکابر، اصاغر، اہل و عیال، ازواج و اولاد، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ عشرہ مغفرت ہے، یا اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہر گناہ سے تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں کامل مغفرت نصیب فرما، سب کی جائز حاجتیں اور قلبی مرادیں پوری فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا رحمة۔